الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالی جل شانہ کے قرب حاصل کرنے کے 7 درجات آپ کے سامنے ذکر ہو رہے تھے. ان میں سے گزشتہ کل کی مجلس میں 5ویں بات ذکر فرمائی تھی کہ زہد فی الدنیا، کہ زہد فی الدنیا یہ بھی ایک درجہ ہے، ایک سیڑھی ہے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، بلکہ دنیا کی لذت کی چیزوں کو چھوڑ دیں. جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. تو کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ 5ویں چیز ہے زہد فی الدنیا، یعنی دنیا کی چیزوں کی لذتیں یہ آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے. جس آدمی کو اللہ کی حقیقت کا پتہ چل جائے وہ اللہ سے جڑے بغیر، تعلق قائم کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. جب انسان کو حکمت ملتی ہے تو پھر زہد فی الدنیا یہ خود بخود نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا کی محبت، یعنی دنیا کمانا برا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جمانا، دنیا کی محبت کو اپنے قلب میں لے کر چلنا یہ بری چیز ہے. حب الدنیا کل رأس خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہوں کی جڑ ہے، ہر خطا کی جڑ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال دے کر سمجھایا کہ جس طریقے سے ایک کشتی وہ سمندر میں پانی کے اوپر چلتی ہے، تو جب تک وہ پانی کے اوپر چلتی رہے گی اور پانی اس کے نیچے چلتا رہے گا تو وہ کشتی اپنے مقاصد میں کامیاب اور کامران ہوگی. لیکن جس گھڑی اور جس سیکنڈ میں پانی اندر آ جائے گا اپنے مقصد میں وہ فوت ہو جائے گی. اسی طریقے سے انسان دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے. دنیا اللہ نے اپنے بندوں کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے. اللہ نے دنیا کو اپنے بندوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا استحضار حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے کہ اے میرے بندو، ان دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس دنیا کو اپنی محبت اور دنیا کی محبت کو اپنے قلب میں مت بٹھانا.
تو جب تک انسان دنیا کی محبت کو اپنے قلب سے باہر رکھے گا تو پھر اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی لیے مالداری حاصل کرنا، دنیا کمانا یہ برا نہیں ہے. بری یہ چیز ہے کہ ان تمام چیزوں کی عظمت، اس کی محبت، دنیا کی لذتوں کی چیزوں کی محبت آدمی اپنے دل میں جمع کر رکھے. تو یہ پانچویں چیز ہے کہ آدمی جب ان پانچوں چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. اسی لیے تو فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا ایمان والے کے لیے، انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافرین کے لیے یہ جنت ہے. تو ایک دنیا کا ایک آدمی دنیا کے قید خانے میں وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں رہ سکتا ہے، وہ آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا ہے. تو ایک ایمان والا بھی اس دنیا کے اندر رہ کر آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا. اس کے سامنے اللہ کے احکام ہے، اس کے سامنے نبی کے طریقے ہیں، اس کے سامنے شریعت کی حدود ہے، اس کے سامنے حقوق ہے. ان تمام کی پابندی اور ان تمام کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو زندگی گزارنا چاہیے. اور ایک چھٹی چیز ہے انابت الی اللہ. جب انسان کو زہد مل جاتا ہے تو پھر انابت الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کی ایک نئی نعمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے کہ انسان کو اس دنیا کے دھوکے کے گھر سے بے رغبتی اور ہمیشہ کے گھر یعنی آخرت، اس ٹھکانے کی طرف آدمی کو رجوع ہو جاتا ہے. موت سے پہلے وہ موت کی تیاری کر لیتا ہے اور اس انابت کی وجہ سے اس بندے کا ہر عمل اخلاص والا اور خشوع اور خضوع والا بن جاتا ہے. یعنی آدمی کو اللہ کی طرف رجوع ہونا نصیب ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، اس موجودہ دور میں جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں اگر سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے انابت الی اللہ کی، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی. اپنے آپ کو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں. اسی لیے ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، سجدوں پر سجدہ کر رہے تھے. ایک نوجوان آدمی اس اللہ والے کی خدمت اقدس میں آیا اور کسی مسئلے کے لیے آیا تھا. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ والے تو مسجد کی دیواروں سے غیب سے آواز آئی کہ آپ کا ایک بھی سجدہ ہمارے یہاں قبول نہیں ہے، آپ کا ایک بھی سجدہ ہمیں منظور نہیں ہے. جب اس اللہ والے نے نماز سے سلام پھیر لیا تو آنے والے اس نوجوان نے کہا، اے اللہ کے ولی، اے برے میاں، میں تو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے، اس وقت میں نے یہ آواز سنی تھی. اس اللہ کے بندے نے فرمایا، اس اللہ کے ولی نے فرمایا، او میرے بیٹے، او نوجوان، میری بات سن لے کہ تو نے یہ آواز آج سنی ہے. میں تو کئی سالوں سے اس آواز کو سنتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات بتا کہ اس در کے علاوہ، اس چوکھٹ کے علاوہ، اس دربار کے علاوہ کوئی ایسی چوکھٹ، کوئی ایسا دربار ہے جہاں جا کر میں اپنے سجدوں کو قبول کروا سکوں؟ یہ بولنا تھا کہ غیب سے آواز آئی، جاؤ، ہم نے تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہاری زندگی کے سارے سجدوں کو قبول کر لیا. تو انابت الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا، آدمی اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے. امام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک گلی سے گزر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے، پٹائی کر رہی ہے. وہ بچہ اپنے ماں کی اس مار سے دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن واپس تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتا ہے، ماں پھر مارتی ہے، بچہ پھر دور چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر یہی معاملہ ہوتا رہا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دور سے دیکھ رہے تھے. رات کا سناٹا ہو گیا، آدھی رات گزر گئی.
لیکن ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، ماں اپنے گھر کے دروازے کو کھولتی ہے، اپنی چوکھٹ پر آتی ہے، اپنے لختے جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اور اپنے معصوم ننھے منھے بچے کو اپنے گھر کی چوکھٹ پر پاتی ہے، تو ماں اتنی نافرمانی بچے کی اس نافرمانی کے باوجود بھی اس اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اور بچہ کہتا ہے، اپنے ماں کے پاؤں کو پکڑ کر کہتا ہے، اے میری ماں، تو میری کتنی بھی پٹائی کر لے، میں دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں گا، مجھے کھانے کی چیزیں مل جائے گی، مجھے پینے کی چیزیں مل جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں مل جائے گی، لیکن اے میری ماں، تیری ممتا نہیں مل سکتی، تیری محبت نہیں مل سکتی۔ یہ کہنا تھا کہ ماں کو جوش آ جاتا ہے، ماں اپنے بچے کو معاف کر لیتی ہے اور اپنے بچے کو واپس اپنے گھر میں بلا لیتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے رب، تو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرتا رہا، ہم بہت نکمے ہیں، ہم بہت ناشکرے ہیں، ہم بہت بڑے باغی اور نافرمان ہیں کہ تیری نعمتیں کھا کھا کر اور تیرے سامنے تیرا مقابلہ کرتے رہے، لیکن اے میرے رب، تیری چوکھٹ کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسری چوکھٹ نہیں ہے جہاں جا کر میں اپنے آپ کو معاف کروا سکوں۔ اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کی طرف رجوع ہونا، انابت اللہ کی صفت پیدا ہو جانا، یہ اس زمانے میں، اس موجودہ حالات میں مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف رجوع اللہ، آدمی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو کہہ رہا تھا کہ انابت اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ جن حالات سے اور جن حوادثات سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے، میں اور آپ صرف اپنی زبانوں پر صرف تذکرہ کر رہے ہیں کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ بیماری آئی ہوئی ہے، پوری امت مسلمہ سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، ساری دوسری مخلوقات ہماری وجہ سے پریشان ہے، دنیا کا نظام تتر بتر ہو چکا ہے، دنیا کا نظام یہ سارا بدل چکا ہے۔ میں اور آپ صرف اپنی زبانوں پر تذکرے کرتے ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے ان حالات کے آنے کے بعد میں اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہوا، میری رجوع اللہ، میری اندر یہ صفت کتنی پیدا ہوئی۔ مساجد بند ہو رہی ہیں، خانقاہیں بند ہو چکی ہیں، مکاتب قرآنیہ بند ہیں، مدارس عربیہ بند ہیں، علماء کی مجلسیں بند ہیں، یہ تمام حالات کس وجہ سے ہیں؟ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں دوسروں کی طرف کیوں انگلی اٹھاؤں؟ سب سے بڑا مسئلہ میرا ہے کہ میں نے اللہ کے احکام کو توڑا، میں نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، میں نے اللہ کے احکام کو کھلے عام توڑا ہے۔ میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے کہ مجھ سے ناراض ہونے کی وجہ سے میرا رب مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، کہ میرا رب کتنا ناراض ہو چکا کہ پورے سال تک اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ تو ان حالات میں صرف زبانوں پر تذکرہ کرنے سے، زبانوں پر تذکرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اس کی باتوں کو پھیلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقت بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کے استغفار کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ساتویں چیز ہے قرب الہی، کہ جو آدمی انابت اللہ کی زندگی گزارتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ ابتدا اس سفر کی ادب سے ہوتی ہے اور انتہا قرب اور نزدیکی سے ہوتی ہے، نزدیکی پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ جو مقربین ہوں گے، فرمایا کہ وہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب پا لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔
ہم دیکھیں یہاں تو یوں فرمایا گیا کہ نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم اپنی زندگی پر تھوڑا غور و فکر کریں، تھوڑا محاسبہ کریں کہ رمضان سے پہلے ہماری زندگی میں نمازوں کا اہتمام کتنا تھا، رمضان کے آنے کے بعد ہماری زندگی میں نمازیں میں کیا ترقی ہوئی۔ روزانہ دنیا کی کمپنیاں اور فیکٹریاں دنیا کی چیزوں کی بناوٹ میں الگ الگ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، الگ الگ چیزوں کو پیدا کرتے ہوئے دنیا کی مارکیٹ کے سامنے، دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ میں اور آپ کی نماز جو رمضان سے پہلے تھی، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ہماری زندگی میں نمازوں میں کیا ترقی ہوئی۔ رمضان سے پہلے میرا قرآن پڑھنے کا جو معمول تھا، رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد میری اس قرآن کی تلاوت میں کتنی ترقی ہوئی۔ رمضان سے پہلے جو تسبیحات کے پڑھنے کا معمول تھا، رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد میری زندگی میں کتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ ہم سوچیں رمضان سے پہلے میں اللہ کے سامنے کتنی دعائیں مانگتا تھا، اب کتنی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں۔ ہم یہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی ایک چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے گلے کا اور اپنی چھوٹی سی دکان کا حساب کرتا ہے، تو ہمیں ایک ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کو اپنی ایمانی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ سفر کی ابتدا ادب سے شروع ہوتی ہے اور جا کر انتہا یہ ختم ہوتا ہے قرب الہی، قرب پر جا کر۔ اسی لیے جنت میں 3 طرح کے مہمان ہوں گے۔ ایک مہمان تو وہ ہوں گے جن کے لیے سبیل ہوگی، چشمے ہوں گے اور وہاں سے وہ لوگ پئیں گے۔ ایک یہ درجہ قرب کا ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور ایک وہ ہوں گے جن کو غلمان یعنی جنت کے خدام اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، جیسا کہ گھر میں ہوتا ہے کہ مہمان 3 درجے کے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پہلے سے جگ اور وہ پانی کا گلاس رکھا ہوتا ہے، ضرورت ہو تو آپ پی لیجئے۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ گھر کے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ مہمان کو پانی پلاؤ، وہ نکال کے پانی پلاتا ہے۔ اور کچھ مہمان اتنے عظیم ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ خود جگ اور گلاس لے کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلاتے ہیں۔ تو جنت میں بھی 3 طرح کے مقربین ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جن کے لیے چشمے ہوں گے اور ان سے وہ خود پئیں گے۔ دوسرے درجے کے جنتی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے غلمان اور جنت کے خادم اور خدام ان کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ اور تیسرے مقربین وہ ہوں گے جن کو پروردگار ان کو اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ پروردگار ان کو شراب پلائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں اپنے فضل سے شامل فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندوں کو اپنے ہاتھوں سے شراب پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے جنت کی مشروبات پلائیں گے، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے 7 درجات بیان فرمائے ہیں۔ ان 7 درجات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم نے مختصراً طور پر آپ کے سامنے یہ 3 دن کی مجلس میں آپ کے سامنے ان 7 درجات کو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 7 درجات اور 7 سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، انتہا قرب پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے بچا کر، اپنے آپ کو انفرادی اجتماعی تمام گناہوں سے بچا کر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے۔
کہ میں اپنی زندگی میں کیسے ترقی کر لوں، میں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کیسے حاصل کر لوں، میں اپنی زندگی میں ایسے اعمال صالحہ کر لوں کہ میں کس طریقے سے اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت حاصل کر لوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مبارک ایام چل رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہم کریں، صدقہ و خیرات کے دینے کا اہتمام کریں۔ اس وقت جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، ہمارے محلوں میں، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو اس وقت جن بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، کئی مسلمان بندے بندیاں ایسی ہیں جو پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے اور علاج نہیں کراتے ہیں، اپنے گھروں میں سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اپنے گھروں میں بستروں پر ایریا رگڑ رہے ہیں۔ تو ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارا نوجوان طبقہ خصوصاً ان کاموں کو اپنا کام سمجھ کر، اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ سمجھ کر ایسا کوئی پلان اور ایسا کوئی معاشرہ تیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم ان غریبوں کی مدد کریں، ان کے علاجوں کا ہم کوئی بندوبست اور کوئی انتظام کریں، جس کے ذریعے سے ہمارا کوئی بھی مسلمان بندہ، ہماری کوئی بھی مسلمان بندی، کوئی بھی مسلمان بھائی اور کوئی بھی مسلمان بہن یہ ہماری ان چیزوں سے کہیں اپنے ایمان کو نہ چھوڑ بیٹھے کہ جب آدمی ان حالات میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان سے بھی کبھی نا امید ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان باتوں پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درود شریف پڑھنے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس سے انشاءاللہ زنا کی جو نحوست ہے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں آئی ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو اور ہماری پوری امت مسلمہ کو ان تمام گناہوں سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات و حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما، اے اللہ بے شمار نعمتیں دے کر تو نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، اے اللہ ہم پاپی مجرم ہیں اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ گناہوں کی نفرت قلبوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرا دھیان، تیرا استحضار عطا فرما، اے اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے تیرے نیک بندوں نے جو 7 درجات ہمارے سامنے ذکر فرمائے تھے، اے اللہ ہم نے اے اللہ تیری محبت کے خاطر اے اللہ تیری ہی توفیق سے تیرے بندوں تک یہ بات پہنچائی ہے، اے اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما، اے اللہ جو باتیں اچھی کہلوائی ہے اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بھائی سلمان کی اس چینل کو قبول فرما، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ان کی پوری ٹیم کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ جو بھائی جو حضرات ہماری اس چینل سے اے اللہ تیرے دین کی باتوں کو روزانہ سن رہے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما، نظر بد سے پوری حفاظت فرما، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی، علماء صلحاء کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ کتنے مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، مقروضین کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہے سب کو شفائے کامل عطا فرما، امن و امان کی فضائیں قائم فرما، اے اللہ اس وقت امت مسلمہ پر جو حالات ہے اے اللہ جو امت مسلمہ جو سہمی ہوئی ہے، جو ڈری ہوئی ہے اے اللہ اس کو دنیا کی محبت کا در نکال کر اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنی خشیت پیدا فرما دے، اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، بری موت سے اللہ ہم سب کی اور پورے عالم کے تمام مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ
اے اللہ جب تک زندہ رکھے اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، جب وقت آخر ہو اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔